Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you all are fine, enjoying good health and spirit. آج اسٹوڈنٹس میں آپ کے ساتھ جو ٹاپک لے کے آئی ہوں وہ ہمارے پاس گریڈ 9 کی ٹیکسٹ بک اردو میں سے حصہ نظم کا ٹاپک ہے حمد. اس میں سے ہم لوگ حمد کو ڈسکس کریں گے. بیسیکلی حمد میں اللہ پاک کی تعریف کی جاتی ہے, اللہ پاک کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے, اور ہمارے پاس جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ان کا شاعر ذکر کرتا ہے. اور اس حمد کے جو مصنف ہیں وہ ہے خواجہ الطاف حسین حالی. تو جو پہلا شعر ہے وہ کیا ہے؟ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا, ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا. اس میں شاعر کہتے ہیں کہ دلوں پر اللہ کی حکمرانی کے علاوہ کسی کی حکمرانی ممکن نہیں ہے, کہ ایک نافرما بندہ بھی اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا. مولانا الطاف حسین حالی ایک قادر الکلام شاعر ہیں. ان کی شاعری میں حقائق اور عقلیت کے شواہد ملتے ہیں. اس شعر میں کہتے ہیں کہ اے میرے اللہ, تو ہی ہم سب کا خالق و مالک ہے, تو ہی تعریف اور حمد و ثنا کے لائق ہے. ہمارا سب کچھ تیری ہی اختیار میں ہے, ہمارے دلوں پر اس سے بڑھ کر اور کیا تیرا قبضہ ہوگا کہ ایک باغی و سرکش انسان بھی تیری حمد بیان کرتا ہے. بے شک تو ہر چیز پر قدرت اور اختیار رکھتا ہے. اس میں جو اضافی شعر مجھے یاد آ گیا ہے وہ یہ ہے کہ افق کے پار بھی تو اور اس طرف بھی تو, افق کے پار بھی تو اور اس طرف بھی تو, نظام گردش لیل و نہار تیرے متی. اگرچہ میں ایک گنہگار انسان ہوں پھر بھی خدا نے مجھے حمد و ثنا کرنے کی توفیق عطا کی ہے. افلاک و عرض سب تیرے فرما پذیر ہیں, افلاک و عرض سب تیرے فرما پذیر ہیں, حاکم ہے تو جہاں کے نشیب و فراز کا. اللہ تعالیٰ ہر شے کا مالک ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. اے اللہ, میرے دل پر تیری حکمرانی ہے, تو ہمارا معبود ہے, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں تیرا حکم نہ ماننے کے باوجود تیری ہی تعریف کرتا ہوں. اللہ کے انسانوں پر بے شمار احسانات ہیں. وہ خالق ہے, وہ سب کا پالنے والا ہے. اس نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی. ان بے شمار نعمتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں, لیکن ناسمجھ انسان اس پاک ذات کے احکامات کی تعمیل نہیں کرتا. ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی بہت سی نعمتیں ہیں, ہم ان نعمتوں پہ شکر ادا نہیں کرتے اللہ پاک کا, کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں. سب سے بڑی نعمت تو آپ یہ کہہ لیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. اس کے بعد اللہ پاک نے ہمیں ایک انسان بنایا, اور ایک مکمل انسان بنایا. وہ انسان بھی ہمارے پاس ہیں جن کی کسی کی آنکھ نہیں ہے, کسی کے کان نہیں ہے, کوئی سن نہیں سکتا, کوئی بول نہیں سکتا, لیکن ہمیں اللہ پاک کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی تمام صلاحیتیں ہیں. ہم بول بھی سکتے ہیں, سن بھی سکتے ہیں, کھا بھی سکتے ہیں, چل بھی سکتے ہیں. تو ہم لوگ کتنے ناشکر ہیں کہ ہم اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے. تو مولانا الطاف حسین حالی یہی کہہ رہی ہیں کہ اللہ کی حکمرانی کے علاوہ کسی کی حکمرانی ممکن نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. آپ نے وہ آیت تو سنی ہوگی, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اور ایک نافرما بندہ بھی اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا. بے شک ہم اللہ کے جتنے نافرمانبردار بندے ہیں, لیکن پھر بھی ہم لوگ جب یہ نعمتیں دیکھتے ہیں, یہ کھلا آسمان, یہ فضائیں, یہ درخت, یہ پہاڑ, یہ شجر, یہ ساری چیزیں, تو ہم لوگ اللہ کی بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتے. تو شاعر مولانا الطاف حسین حالی اس شعر میں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں پر صرف اللہ کی حکمرانی ہے, اس کی حکمرانی کے علاوہ کچھ ممکن نہیں ہے. بے شک ہم اللہ کے نافرمانبردار بندے ہیں, لیکن ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتے. امید ہے آپ کو اس شعر کی تشریح سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو اسٹوڈنٹس آپ مجھ سے کوشچنس پوچھ سکتے ہیں, میں آپ کو آنسر کر دوں گی ایٹ دا اینڈ آف دا لیکچر. اگلا ہمارے پاس جو شعر ہے وہ ہے گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا, گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا, بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا. ماشاء اللہ. اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اگر یہ سب سے مقدم تیرا حق ادا کرنا ہے
اگرچہ سب سے مقدم تیرا حق ادا کرنا ہے، مگر بندے سے تیرا حق کیسے ادا ہوگا؟ اس شعر کا لفظی مطلب یہ ہے کہ سب سے مقدم پریورٹی والی چیز تو یہی ہے کہ ہم نے اللہ کا حق ادا کرنا ہے، لیکن پرابلم یہی آ رہی ہے، مسئلہ ہی ہمارے پاس یہی آ رہا ہے کہ بندے سے اللہ پاک کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ حالی کے جو شاعر ہیں ان میں وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کا حق ادا کرنا اولین فریضہ ہے، لیکن انسان حق ادا نہیں کر سکتا۔ اے رب العالمین، بے شک ہمارا اولین فرض ہے کہ ہم عبادت اور شکر کر کے تیرا حق ادا کریں، لیکن یہ ہمارے لیے ناممکن ہے، کیونکہ تیری نوازشیں، عنایات اور مہربانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم تیرا حق ہی ادا نہیں کر سکتے۔ ہم بندے عاجز و مجبور ہیں، رات دن بھی عبادت اور شکر گزاری میں لگے رہیں تب بھی تیرا حق ادا نہیں کر سکتے۔ بے شک ہم لوگ اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے، ہم لوگ جتنا کچھ کر لیں لیکن ہم اللہ پاک کا حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ پاک کی ہمارے پاس اتنی عنایات، اتنی نوازشیں، اتنی مہربانیاں ہیں کہ ان کا حق کسی صورت بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ پچھلے شعر میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے بڑا احسان تو اللہ پاک یہ ہے کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اور دوسری بات، سیکنڈلی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ نے ایک مکمل انسان بنایا ہے۔ ہمارے ساتھ وہ انسان بھی ہیں جو سن نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے، تو وہ کچھ نابینا ہے جو دیکھ نہیں سکتے، اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورت چیزوں کو، قدرت کا نظارہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو غالب نے اس بات کو کچھ یوں بیان کیا تھا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایک شاعر اللہ کے حق کی بات اس طرح کرتے ہیں کہ جو ملی حیات خضر تو صرف ثنا کروں، جو ملی حیات خضر تو صرف ثنا کروں، پھر بھی نہ حق ادا ہو تو کیسے حق ادا کروں۔ شاعر کہتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا، اگر میں آپ کو ریفرنس سے سمجھاؤں، کہ سورہ رحمان، سبحان اللہ، ہمارے پاس اللہ کی سب سے بڑی عنایت جو اللہ نے اپنی سورہ میں فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میرے مالک تیرا حق ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ہم تیری ایک چھوٹی سی نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اگر ساری عمر بھی ہم تیرا ذکر کرتے رہیں، تیری تسبیحات کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، ہم پھر بھی تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے عبادت کی جائے جس طرح سے اس نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ مگر ہم اللہ کی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے باوجود ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ پاک کی ہم پر بہت سی عنایات ہیں، ان عنایات کا شکر ادا کریں، اللہ کی عبادت کریں، تبھی ہم لوگ کامیابی پا سکتے ہیں۔ جی، ہمارے پاس اگلا شعر ہے، شعر نمبر 3۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یا بھید کھلا تیرا۔ لفظی مطلب اس شعر کا کچھ یوں ہوا ہے، محرم بھی ایسا ہے جیسا کہ نامحرم ہے، جہاں جس پر تیرا بھید کھلا وہ بھی کچھ نہ کر سکا۔ مولانا حالی کا شمار اردو ادب کے اہم شاعروں میں ہوتا ہے۔ ان کے شعر حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں۔ مذکورہ شعر میں وہ اللہ تعالیٰ کی ہمہ گیر ذات کے ادراک کو نہایت خوبصورت انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیری ذات کے بارے میں جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں، کیونکہ تیری ذات کے راز آج تک کوئی نہ بتا سکا۔ اے اللہ، یہاں محرم و نامحرم اور واقف و ناواقف میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بے شک مولانا حالی بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ محرم و نامحرم بالکل ایک جیسے ہیں، کیونکہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے راز نہیں بتا سکتا، کیونکہ جس پر تیری حقیقت کا راز کھلا ہے وہ بھی تیری حکمتوں سے ناآشنا ہے، اس کا اتنا علم نہیں جتنا کہ تو جانتا ہے۔ بے شک اللہ پاک جتنا جانتے ہیں انسان اتنا جاننے کی توفیق کر ہی نہیں سکتا۔ انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس جتنا علم ہے وہ ناکافی ہے۔ اس لیے شاعر نے محرم و نامحرم دونوں برابر کہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمارا علم بہت محدود اور ناقص ہے۔ امیر مینائی کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، اضافی شعر اس میں ایڈ ہو سکتا ہے، محرمی راز تو بہت ہیں امیر،
محرم راز تو بہت ہے امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ ایک شاعر اللہ کی معرفت کو اس طرح سمجھاتے ہیں، کس طرح سمائے قطرے میں ایک دریا، کس طرح سمائے قطرے میں ایک دریا، محدود عقل سمجھے کیسے مقام تیرا۔ جو لوگ اللہ کی ذات کا عرفان حاصل کر لیتے ہیں وہ بھی کچھ کہنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ لوگ عقل سے اللہ کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے۔ عقل محدود ہے اور اللہ کی ذات لامحدود ہے، لہٰذا محدود میں لامحدود کیسے سما سکتا ہے؟ اس لیے عرفان الہی سے واقف لوگ بھی خاموش رہنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی رازداں ہے۔ توحید پرست ہوں یا بت پرست، اسی کی تخلیق ہے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کو دیکھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی کھوج نہیں کرتے، وہ دنیا کی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ جاننے والا اور نہ جاننے والا اس لیے برابر ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کھو جاتا ہے وہ ہر چیز سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی۔ بے شک اس شعر میں شاعر یہی کہتے ہیں کہ محرم بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ نامحرم، یہاں جس پر تیرا بھید کھلا وہ بھی کچھ نہ کر سکا۔ بے شک جس پر اللہ کی حقیقت کا راز کھلا ہے وہ بھی اللہ کی حکمتوں سے ناشنا ہے، اس کا اتنا علم نہیں جتنا کہ تو جانتا ہے۔ ہوپ سو آپ کو ان تینوں اشعار کی تشریح صحیح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی پرابلم ہو، کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔